کئی ماہ تک پسوپیش کے بعد بالآخر وزیر اعظم عمران خان نے ISI کی کمان میں تبدیلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر ہی دیا. تاحال یہ بات واضح نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی منطقی جواز دکھائی دیتا ہے کہ انہوں نے GHQ کے مطالبے کو ماننے سے کئی ماہ تک انکار کیوں کیا اور پھر اب اگلے روز کیوں تسلیم کر لیا. اگر انہوں نے ابھی بھی بادل ناخواستہ کیا ہے کہ ان کے تعلقات ٹوٹنے کے قریب تھے تو پھر انہوں نے پہلے ایسا کیوں نہ کر دیا جب ان کے تعلقات بے حد خوشگوار تھے. اب وہ اسٹیبلشمنٹ کا اعتماد ہی نہیں کھو چکے، ان کے درمیان تلخی بھی پیدا ہو چکی ہے. یہ صورتحال اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کر سکتی ہے کہ وہ اپنے سامنے متبادل امکانات پر غور کرے اور انہیں چھوڑ کر آگے بڑھ جائے. لیکن یہ کچھ کرتے ہوئے عمران خان نے ایک ناقابل یقین کام کر دکھایا ہے. انہوں نے تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے ایک صفحے پر ہونے کے بیانیے والا ورق پھاڑ دیا جس کے ذریعے حزب اختلاف کو کم از کم ایک اشرے تک دبائے رکھنے کی دھمکی دی جا رہی تھی. حزب اختلاف کا جمہوری الائنس 2 برسوں میں ایسا کرنے میں ناکام رہا تھا. شروع سے ہی ایک صفحے پر ہونے کا بیانیہ 2 عوامل پر مشتمل تھا. پہلا عامل اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور ان کے قائدین نواز شریف اور آصف علی زرداری کے خلاف ادارہ جاتی دشمنی تھی، جس کی وجہ سے تیسرے آپشن کی ضرورت پڑی اور اس کی وجہ سے ہی تحریک انصاف اور عمران خان کو اقتدار ملا. دوسرا عامل حالات و واقعات پر گرفت رکھنے والے تینوں اہم کھلاڑیوں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، DG ISI جنرل فیض حمید اور وزیر اعظم عمران خان کے ذاتی اغراض و مقاصد اور مفاد پرستی تھی جس نے ان تینوں کو یکجان کر دیا تھا. جب سلیکٹر اور سلیکٹڈ کے خلاف بڑھتی ہوئی عوامی نفرت کی وجہ سے ان عوامل کے غبارے سے ہوا نکلنے لگی یا مرکزی کھلاڑیوں کے درمیان مسابقت یا کشمکش کی فضا بن گئی تو منصوبے کے بے نقاب ہونے کا وقت آن پہنچا. پہلے دونوں کھلاڑیوں نے تیسرے کو اقتدار میں لانے کے لیے کوئی خفیہ ہاتھ دکھایا تھا. اس کے انعام کے طور پر جنرل باجوہ کو 3 سال کی توسیع مل گئی. اس کے بعد جنرل فیض حمید نے چیف بن کر عمران خان کو اگلی 5 سالہ مدت کے لیے کامیاب ہونے میں مدد فراہم کرنا تھی. اس دوران یہ بھی توقع کی جا رہی تھی کہ عمران خان اچھی گورننس کے ذریعے عوام کا دل جیتیں گے اور یوں اسٹیبلشمنٹ کی مہرہ سازی کا جواز نکل آئے گا. لیکن سلیکٹڈ کی شرمناک حد تک ناقص کارکردگی اسٹیبلشمنٹ کی ساکھ کو زک پہنچانے لگی، یہاں تک کہ وہ عوام کی تنقید کا براہ راست ہدف بن گئی. نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نے اس بیانیے میں جان ڈال دی اور اسے آگے بڑھایا. ان کے بیانات نے اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کرنے والے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید اور عمران خان کے تعلقات بگاڑ دیے. مخصوص الذکر دونوں شخصیات الزامات اور تنقید کی زد میں آ گئیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ یا ملک کے مفاد کو پس پشت ڈال کر محض اپنا مفاد دیکھا. اب اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا سو یہ کہ وہ اپنی ساکھ کی بحالی کے لیے جنرل باجوہ کے پیچھے کھڑی ہو جائے. لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو ایک طرف کرتے ہوئے عمران خان کو چلتا کر دے. اگلے سال شفاف انتخابات کے انعقاد کے ذریعے پرانی لیکن مقبول عام جماعت مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ کے حامی نئے وزیر اعظم شہباز شریف کو آگے آنے اور ملک کو ہونے والے نقصان کی تلافی کا موقع دے. بے شک عمران خان ابھی بھی اس پیش رفت کو سبوتاژ کر سکتے ہیں قبل اس کے کہ جنرل باجوہ ان کی رخصت کا اہتمام کریں. عمران خان انہیں برطرف کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی بجائے کسی سینئر جنرل کو اگلا آرمی چیف نامزد کر سکتے ہیں. یہ اقدام ادارے کے اندر پھوٹنے والے ماندانہ جذبات کی حد کم کر سکتا ہے. اگر جنرل باجوہ کا طرز عمل وہی ہوتا ہے جو 1998 میں جنرل جہانگیر کرامت کا تھا اور وہ خاموشی سے گھر چلے جاتے ہیں تو عمران خان محفوظ اور پرسکون رہیں گے. لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوہ کو جنرل پرویز مشرف کا 1999 کا رستہ اختیار کرنے کی شہ دیتی ہے پھر وہ عمران خان کو انہی حالات کا سامنا کرنا پڑے گا جن کا نواز شریف نے کیا تھا. تو کیا عمران خان اس کا خطرہ مول لیں گے؟ غیر مقبول رہنما اتنی آسانی سے شہادت کا رتبہ حاصل نہیں کرتے. جنرل فیض حمید اگلے ماہ پشاور میں 11ویں کور کی کمان سنبھال لیں گے. اس کے بعد ISI جنرل باجوہ کے کنٹرول میں آ جائے گا. اب جیسا کہ دکھائی دیتا ہے جنرل فیض پہلے ہی ایجنسی پر کنٹرول کھو چکے ہیں کیونکہ اس کے اعلیٰ افسران نے نوشتہ دیوار پڑھ لیا ہے. در حقیقت لگنے والے سنگین الزامات نے جنرل فیض حمید کے مستقبل کے امکانات کو شدید زک پہنچائی ہے. عمران خان کو گھر بھیجنے کے کئی راستے بنائے جا سکتے ہیں. ان میں سے تیز ترین پارٹی فنڈنگ کی خرد برد پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہوگا جو عمران خان کے ساتھ تحریک انصاف کا بھی درن تختہ کر سکتا ہے.
اگرچہ فنڈز کی خرد برد کے ثبوت کی بہتات ہے، لیکن یہ جواز اتنا ہی بودا ہوگا جتنا کاما جس نے نواز شریف کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا تھا۔ ایک اور طریقہ پنجاب میں حکومت کو تبدیل کرتے ہوئے اسلام آباد میں تحریک انصاف کی وفاقی حکومت کے زوال کا رستہ ہموار کرنا ہے۔ گھیرے میں آئی ہوئی بے اختیار حکومت خود ہی اسمبلیاں تحلیل کر کے گھر چلی جائے گی۔ اس کے بعد نگران حکومت قائم ہوگی، منصفانہ اور شفاف انتخابات ہوں گے اور مقبول عوامی جماعت مسلم لیگ نون اقتدار میں آ جائے گی۔ وقت آنے پر نئی منتخب شدہ حکومت یا تو جنرل باجوہ کی مدت کو 1 سال اور بڑھا دے گی یا انہیں ریٹائرمنٹ لے کر گھر جانے کے لیے محفوظ رستہ دے دیا جائے گا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ عمران خان خود ہی اسمبلیاں تحلیل کر کے شفاف انتخابات کرا دیں۔ یہ جمہوری طریقہ ہے جس میں بحران حل کرنے کے لیے عوام سے رائے لی جاتی ہے۔ عوام فیصلہ کریں گے کسے منتخب یا مسترد کرنا ہے، لیکن عمران خان لڑے بغیر ہار ماننے والوں میں سے نہیں، نہ ہی وہ کوئی جمہور پرست ہیں۔ اس لیے ہم آنے والے چند 1 ماہ میں سیاسی موسم کو طوفانی ہوتا دیکھیں گے۔